دیکھو پوری کائنات میرے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کی. یہ بات بڑی مشہور ہے. اکثر علماء کرام اللہ والے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. ویسے اصل علم تو میرے رب کے پاس ہے، میرے اللہ کو خوب خبر ہے، لیکن جو ہمارے ذہنوں میں تقدس جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود میں لائی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت عام فکرہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر لگاؤ اور اس قدر ان کی عزت بڑھانا مقصود تھی کہ پیدائش سے کئی سال پہلے سے لوگوں نے پیشین گوئی کرنا شروع کر دی کہ ایک روئے زمین پر ایک ایسی ہستی آ رہی ہے جس کا تقدس، جس کا احترام، جس کی شخصیت پورے انسانوں سے برتر، بڑھیا اور اعلیٰ ہوگی. اب یہ چیز کئی سال پہلے سے شروع ہوگی. اسی نقطہ نظر سے کئی واقعات سامنے آتے ہیں، کئی واقعات، ایک دو نہیں، کئی واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے، اس سے پہلے بھی آئے، اور اس دور میں 4-5 قسم کے علم تھے جو بڑی پاور کے ساتھ دنیا میں یوز ہو رہے تھے. ایک تھا علم نجوم، اعداد اور ذائقے وغیرہ کھینچنے، اس طرح کے کئی مطلب آپ کہہ رہے کہ علوم تھے. ان علوم کی بدولت لوگ ایسی باتیں بتا دیا کرتے تھے جو ہونے والی ہیں. جیسے فرعون کو بتا دیا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام موسیٰ ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے انہوں نے پہلے بتا دیا. اس نے کیا کیا؟ بچے قتل کروانے شروع کر دیے کہ وہ پیدا بھی نہ ہو یا پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور وہ میرے سامنے مد مقابل کھڑا نہ ہو سکے. تو اسی طرح سے پیشین گوئیاں ہوتی رہیں اور اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں یہ چیزیں انسانوں تک پہنچاتے رہے. پورا ایک انوائرمنٹ، جس طرح کسی نے آنا ہوتا ہے نا، اگر گھر میں بڑا اچھا کوئی مہمان آ رہا ہے ہم گھر کو سجاتے ہیں. اگر شہر میں کوئی وی آئی پی کسی اور ملک سے سفیر آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، وزیر اعظم آ رہا ہے، ہم پورے ملک کو سجا رہے ہوتے ہیں. جہاں جہاں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سجایا جا رہا ہوتا ہے، ویلکم کے بینرز لگائے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بڑھانے کے لیے، شان کو اور بڑھانے کے لیے یہ معاملات پہلے سے شروع کر دیے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ علوم کے ذریعے سے بتایا جانے لگا، دلوں میں ان کی قدر ڈالی جانے لگی. یہاں تک کہ یہودی مختلف علاقوں کو چھوڑ کے مکہ آباد ہونے شروع ہو گئے کہ ہماری اولاد میں سے وہ آخری نبی پیدا ہو. اسی طرح کا ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں کچھ ایسے لوگ ہر وقت موجود ہوتے، ایک جادو کا ماہر، جادو کرنے والا، ایک ذائچہ کھینچنے والا، علم الاعداد کا ماہر اور طرح طرح کے علوم کے، علم نجوم کا ماہر، طرح طرح کے علوم والے وہاں پہ بیٹھے ہوتے. ایک دن اس نے کہا کہ آپ ذرا ذائچہ کھینچ کے بتاؤ یا اپنے علوم کے ذریعے مختلف لوگ بتائیں کہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے روئے زمین پر تو پہلے مجھے آگاہ کہنے. تو سارے علوم والوں نے اپنے اپنے علم کے ذریعے سے جو ایک نقطہ بتایا، سب نے متفق کا جو ایک بات مین بتائی وہ یہ تھی کہ انسانیت میں ایک اعلیٰ درجے کا انسان دنیا میں تشریف لانے والا ہے اور اس کی عزت احترام اللہ کے ہاں بھی بلندیوں پہ ہے اور انسانوں کے ہاں بھی وہ سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ ہوگا. تو بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس نے مزید ریسرچ کے لیے آرڈر دیا کہ مزید ریسرچ کرو کس علاقے میں پیدا ہوگا، پھر مزید ریسرچ کرو اس کی لائف ہسٹری کیا ہوگی، تو وہ کس طرح سے مطلب زندگی گزارے گا. جب ساری باتیں کرتے 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 آخری بات پہ پہنچا تو سب نے یہی بتایا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا اور وہاں سے ہجرت کر کے کھجوروں والے علاقے میں آئے گا. اب اس نے کہا کھجوروں والا علاقہ کون سا ہے؟ پھر انہوں نے سارا حساب کتاب لگا کے بتایا مدینہ منورہ شریف میں آئے گا. یثرب اس کا نام تھا، مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا. تو وہ یثرب میں آئے گا.
اس نے کہا اچھا کتنا عرصہ بعد آیا، کتنا عرصہ ہے؟ تو وہ عرصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی کیلکولیشن کرنے لگا، بھائی میں 2 سال 2.5 سال 1 سال 1.5 سال زندہ رہوں گا تو وہ تو عرصہ اس کے بعد آئے گا۔ پھر اس نے کہا کیا کیا کہ فوج کے تیار کیا کہ چلو اس علاقے میں چلتے ہیں۔ اب جگہ جگہ رک کے وہ ذائقہ بنواتا، ڈائریکشن معلوم کرتا، مختلف علوم کے ذریعے پتہ چلاتا۔ چلتے چلتے وہ مدینہ منورہ شریف آ گیا۔ جب مدینہ منورہ کے علاقے یثرب میں آ گیا تو پھر وہ سارے علوم جاننے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ وہ آ کے ٹھہریں گے۔ تو انہوں نے بھی اپنے علم کے ذریعے بتایا ایک جگہ مختص کی کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے آ کے قیام کرنا ہے یا ٹھہرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ نا، اچھا اس نے پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی، بہترین جو اس دور کے مطلب تعمیراتی کام کرنے والے تھے ان کو ساتھ لے کر ایک پوری فوج کو لایا تھا، یعنی 8-10 بندوں کو ساتھ لایا تھا جو تعمیراتی کام میں مہارت رکھتے تھے اس دور کے۔ تو انہیں ذمہ لگایا ان کے کہ ایک بہت خوبصورت عالی شان مکان تیار کرو۔ اس دور میں ڈبل منزل مکان تیار کیا گیا، ڈبل منزل مکان اس دور میں تیار کیا گیا جو بہت کم ہوا کرتے تھے ڈبل منزلہ۔ تو اس نے وہ بڑا خوبصورت ڈبل منزل مکان تیار کروایا۔ پھر اس نے ایک خط لکھا